ویلکم بیک ٹو لکھنؤ والا نواب چینل۔ دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے اکبری گیٹ یا اکبری دروازہ کے بارے میں۔ زیادہ تر لوگ اکبری گیٹ کے پاس پہنچ کر بھی اس دروازے کو دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ دروازہ پرانے لکھنؤ میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں۔ یہ تو نہ کہوں گا کہ چوک کی پہلی بنیاد ہے، اس لیے کہ چوک کا تصور تو نوابی میں ہوا، اور یہ نوابی سے کچھ اوپر 200 برس کی بنیاد ہے۔ جلال الدین اکبر ربیع الاخر 963 ہجری لاہور میں تخت حکومت پر آیا اور 1014 ہجری میں موت کی نیند سو گیا۔ دوران سلطنت میں یہاں کا صوبیدار جواہر خان دہلی میں رہتا تھا، مگر ان کا نائب قاضی محمود بلگرامی یہاں کا بادشاہ تھا، اور اکبری دروازہ اسی نے بادشاہ کے نام پر بنوایا۔ اب اس دروازے کو چوک کی آبادی کے لحاظ سے چوک کا آخری حد کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ یہ دروازہ زمین کے نشیب و فراز کے لحاظ سے پست زمین پر واقع ہے، مگر گول دروازے سے اونچا ہے۔ وجہ تعمیر میں جو واقعات لوگوں کی زبان پر ہیں، ان کا تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سزائے موت کے جرم میں جب گردن زدنی یعنی گردن کو دھڑ سے الگ کرنے کی نوبت آتی تھی تو مقتول یعنی اپرادھی کا سر اکبری دروازے میں ہی لٹکایا جاتا تھا۔ یہ واقعہ عہد نواب سعادت علی خاں بہادر کا ہے، اور جو نالہ اکبری دروازے کے نیچے بہہ رہا ہے اس کو سرکٹا نالہ آج تک کہتے ہیں۔ یہ تاریخی نوٹ تو بے شک بتاتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس جگہ مجرم کا سر کاٹ کر دور اکبر میں آویزہ ہوا ہو، اور اودھ نے اپنی حکومت میں اس روایت کو باقی رکھا۔ اس دروازے سے ہو کر چوک کے اندر جایا جاتا ہے۔ اکبری دروازے سے کچھ اوپر چڑھنے پر بائیں جانب مشہور ٹنڈے کبابی ہے، جو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اسی کے آس پاس اور بھی کئی مشہور دکانیں، چکن کے کپڑوں کی دکانیں ہیں۔ نجابت حسین خاں عظیم آبادی نے عہد امجد علی شاہ میں اکبری دروازے کے بارے میں لکھا ہے، یہ دروازہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اس کے دکن جانب نالہ موجود ہے۔ جن شاہی مجرموں کو خوریزی یا فتنہ انگیزی کے جرم میں قتل یا پھانسی کی سزا ملتی ہے، وہ اسی نالے میں کیفر کردار کو پہنچائے جاتے تھے، اور ان کے جسم کو دروازے کی محراب میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ مملکت کے دیگر حصوں سے متمردوں اور مجرموں کے سر آتے تھے، انہیں بھی اسی دروازے میں لٹکایا جاتا تھا تاکہ شہر کے لوگوں کے لیے یہ باعث عبرت ہو۔ اکبری دروازے میں دونوں طرف بلند کرسی کی دکانیں تھیں، جس میں مٹی کے کھلونے اور تصویریں فروخت ہوتی تھیں۔ دکان کا روکار ہر 2 سمت بلند زینے ہیں، جس پر خوبصورتی سے مجسمے چنے ہوئے ہیں۔ آدمی، جانور، پھل، ترکاری، سبزی، دکانات کی سینری، کوئی کاروبار باقی نہیں رہا جس کی تصویر یہاں نہ رہتی ہو۔ لوہار کی دکان، سارنگی، طبلہ، سقا مشک پیٹ پر رکھے ہوئے، خربوزے، تربوز، سنگھاڑے، بادام، ہر شے یہاں ملتی تھی۔ یہ صفت لکھنؤ کے سوا کسی شہر میں نہ ملے گی۔ یہاں سے لوگ دور دور تحفے لے جاتے ہیں۔ آتش کا ایک شعر پیش ہے: نہ طفل بن، نہ دلم ہو حسن صورت ہو، کھلونے مٹی کے کرتے ہیں بے شعور پسند۔